أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. یا اللہ جو کچھ پڑھ سن رہے ہیں اس میں ثابت قدمی عطا فرمائیے، فہم عطا فرمائیے، آپ کے کلام کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس کا قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، جو کچھ سیکھا ہے جس تک بھی میسر ہو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Yes, please. So we had finished this 86 and it is in the continuation of the complete story. جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بنی اسرائیل کو لے کے فرعون سے نکلے تو پھر کہاں تک جائے گی؟ اٹ ول گو ٹو 98 آئی تھنک 98 تک وہ چلے گا۔ چلیے یہ ہو گئی تھی، اس کو ایک کوئک ریویژن کون پڑھا تھا؟ اسے ہمارا السلام علیکم۔ جی سر میں نے پڑھا تھا، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے، تو جب وہ فرجع موسیٰ الی قومی ہی، پھر جب لوٹے موسیٰ اپنی قوم کی طرف غضبان آصفا، غصے کی اور افسوس کی حالت میں، اور فرمایا قالا یا قومی، اے میری قوم، لوگوں کا یہ ہٹے علم یا نہیں، ایک تو یہ سب لوگ جوائن کر رہے ہیں نا تو وہ پڑھ نہیں پا رہی۔ علم یعید کم، کیا نہیں وہ وعدہ کیا تھا تم سے، ربکم تمہارے رب نے، وعدن حسنا ایک اچھا وعدہ، کہ وہ شریعت دیں گے وہاں پر تم لوگوں کو اگر جب حضرت موسیٰ وہاں اوپر جائیں گے۔ افتال علیکم العہد، کیا طول طویل ہو گیا تھا تمہارے اوپر وہ مدت عہد، وہ ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ۔ ام اردتم ان یحل علیکم غضب، یا ارادہ کیا تم نے کہ نازل ہو، ظاہر ہو، علیکم تم پر، غضب غضب، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فاخلفتم موعدی، تو اس وجہ سے خلفا خلاف کیا تم نے، موعدی مجھ سے کیا ہوا وعدہ، یعنی وہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور ہم سیدھے راستے پہ رہیں گے، تو انہوں نے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تمہارے اوپر یہ ٹائم بہت زیادہ لمبا ہو گیا تھا کہ تم نے میری خلاف وعدہ کے کر دیا؟ یہ کپل آف آیتس ہیں جس میں یہ انٹروگیشن کوشچن آنسرس ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا سوال کرنا، ان کا جواب دینا۔ اٹس آلسو کالڈ انٹروگیشن، کسی کے قصور پہ جب ان سے سوالات کیے جاتے ہیں، اسی قسم کے سوالات تھے۔ تو یہ پورے
اس حالت میں آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کچھ سوال کیے، اور وہ سوالوں میں سے یہ تھا کہ کیا وہ وعدہ جو میں تم سے کر کے گیا تھا اتنا طویل ہو گیا کہ تم اس کو بھول گئے، یا پھر تم اللہ کا غضب اپنے اوپر نازل کرنا چاہتے تھے، یا پھر میرے سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف تھے. یہ سارے سوالات. نا ان دا نیکسٹ آیا دوز پیپل، جو اس میں سرداران بنی اسرائیل بھی تھے یا جو بھی وہ کام کرے تھے بچڑے کے، ان کا جواب آئے گا. اس ایک بڑی مدلل دلیل ہے. اینڈ دیر از اے لیسن ٹو بی لرن ان 87 انشاءاللہ. چلیے، کون ہے محترمہ؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا ما اخلفنا موعدک کہیں بھی جی رشیدہ تو دیکھ کے پڑھو، کہیں تشدید ہے نہیں ہے، سکون سے پڑھیے، آپ کو کوئی جلدی نہیں ہے. قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا او ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم فقذفناها فكذلك القى السامری. سامری. ٹھیک ہے. اب اچھا، آپ سکون سے پڑھیے، سکون سے بولیے، کوئی آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا، کوئی جلدی نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. نو وٹ ایور یو نو، یور اسٹائل شوڈ بی دا اسٹائل آف اے ٹیچر. آپ مجھے نہیں سنا رہے ہیں، انشاءاللہ کوشش کرتی ہوں سر جی. کوشش ہی کرنا ہے، کوشش ہی کرنا ہے. کالو پہ ایک سلیش لگے گا. اچھا، سلیش بھی لگانا ہے، میں بھول گیا تھا. چلیے، خالو پہ ایک سلیش لگانا ہے. پھر ملکینہ پہ دوسرا سلیش لگے گا. ٹھیک ہے. پھر زینت القوم پہ تیسرا سلیش لگے گا. ملکینہ پہ ایک لگیا. پھر زینت القومی پہ کہاں دوسرا تیسرا کام والے آپ؟ زینت القومی. اچھا ٹھیک ہے. پھر چوتھا جو ہے پورا سامریو تک ہو اوکے جائے. اوکے، چلیے بہت اچھا. دیٹ مینس یو آر انڈرسٹینڈنگ شکر الحمدللہ سے. کہ کہاں پر کون سی بات کا کام آ رہا ہے. فل اسٹاپ آ رہا ہے ایک آیت میں، 1 2 3 4 باتیں آپ نے الگ کر لی. جی شکر الحمدللہ. قالو فعل ہے، فعل ماضی ہے، اور اس میں فاعل جو ہے واو الف ہے. ما جو ہے حرف ہے، حرف نفی. اخلفنا فعل اور فاعل ہو گیا، اور خلفہ اس کا روٹ ورڈ ہے. الفانی. ایک سیکنڈ، جی سر. اب یہ بالکل ایسا مبہم بات نہیں کریں گے. واو الف فاعل ہے، وہ کون ہے؟ وہ who are they قوم ہے، that it is referring to؟ یہ قوم کی بتا. طرف ریفر ہو رہے ہیں. قوم کا ہے. ہاں، بنی اسرائیل. بنی کون اسرائیل. تھے؟ بنی اسرائیل سر. بس یہ ضرورنا ضروری ہے آپ کو. واو الف جمع ہے، جی. اور جو ہے وہ اس کا فاعل ہے، وہ کہنے والے بنی اسرائیل. دس یو ہیو ٹو سے. اونلی واو الف سے میری یا کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ فاعل ہے، جمع ہے. یہ سب بولیں گے، لیکن اس کے ساتھ کس کو ریفر کر رہا ہے وہ واو الف. جی سر. ٹھیک ہے. ما حرف نفی ہو گیا. اخلفنا
فعل اور اس میں فاعل نہ ہو جائے گا، خلفہ روٹ ورڈ ہو گیا، الف کی اس میں اضافت ہے تو مزید فی ہی ہو گیا، معدہ کا خلافہ کے معنی کیا ہے؟ خلاف، وہ خلاف کیا، معدہ کا اسم ہو گیا، کا جو ہے ضمیر ہو گئی تو معد اس کا روٹ ورڈ وعدہ ہے، بی ملکینہ بی جو ہو گیا حرف ہو یہ گیا، اور باتیں بتائیے، موعید کیا ہے؟ موعد یہ سر اسم ہو گیا، ہاں اسم تو ہے، جی اسم والا میں نے ذرا آپ کی کلاس اٹینڈ نہیں کی تھی پوری سر۔ وہ کوئی چیز نہیں ہے، موعید کیا ہے؟ وہ اسم ہے، جی اس قسم کا اسم ہے، اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، مفعول ہو جائے گا نا سر، یہ کیا ہوا وعدہ، کیا ہوا وعدہ وعدہ، کرنے والا نہیں بلکہ کیا ہوا وعدہ۔ اور پھر کا کے بارے میں بتائیے۔ کا ضمیر ہو گئی، ریفرنگ ٹو، جلدی جلدی، خلافہ پہ، نہیں سر سر تمہارے وعدے کو، یہ قوم اس کے کالو کی طرف جو وعدہ کیا تھا انہوں نے، میرا سوال ہے کا ریفرنگ ٹو واٹ؟ دس از اے پروناؤن، جی سر ضمیر ہے تو کس کو ریفر کر رہا ہے پوچھ رہا ہوں۔ خلاف کیا ہم نے تم، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے بس سر، ویری گڈ، کمان، ہاں بی حرف ہو گیا، ملکی جو ہو گیا، یہ بھی اپنا حالانکہ نہیں ہے، ملکی جو ہو گیا یہ بھی اسم ہو جائے گا، نہ اس کا مطلب ضمیر ہو گئی، تو اس کا مطلب نکل رہا ہے اپنے اختیار سے، مطلب آپ ایک بات بھول جاتے، ایک سیکنڈ میں بھول، میں بولا جب بھی ضمیر ہوگی اس کو آپ کس کو ریفر کر رہی ہے یہ ضرور بتائیں گے۔ یہاں پر قوم مطلب قوم کہہ رہی ہے، مطلب جو بنی اسرائیل کہہ رہی ہے کہ ہمارے اختیار میں نہیں ناکام ہوگا، ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جی نہیں ہے، فرعون نہیں ہے، بنی اسرائیل ہے۔ بنی اسرائیل کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارے ضرور اختیار میں بتائیے نہیں، ضمیر کہیں کس کو ریفر کر رہی ہے، وہ سمجھ میں نہیں آیا تو پھر ساری آیت کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گی۔ صحیح سر، سوری سر، ساری اری مت بولیے، سب سیکھ رہے ہیں، اچھا آرام سے گھر کے ماحول میں بالکل اچھی طرح سے بات کریے، فارمیلٹیز کو چھوڑ دیجیے، ساری وغیرہ کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ ملک کیا ہے؟ ملک، 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 یہ سارے ایک ہی روٹ سے نکلے ہیں، ملکہ سے نکلا ہے سر، اختیار، اختیار جس مطلب مالک کو ہونا، اختیار مل جاتا ہے اس کو ملک بھی مل جاتا ہے، جی اسی سے مالک ہونا، مالک بھی ہے۔ جی ہاں، تو اب اس پورے کے معنی کیا نکلیں گے صرف میں؟ ملکینہ، مطلب اپنے اختیار سے ہاں نہیں کی، اپنے اختیار سے، جانتے بوجھتے سوچ سمجھ نہیں، کے، ہے نا؟ یہ جی جی ما اخلفنا موعدک بملکنا، اب جانتے بوجھتے، جی اس کے آپ اتنا کر کے اس کے نحو بتانا چاہ رہے ہیں یا پھر پورا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اٹس آن یو۔ صحیح، نحو بتا دیتے سر، اس میں فعل اور فاعل ہو گیا کالو میں، وہ نحو بتانے سے پہلے واٹ از دا لنک آف 87 ورس نمبر 87 with 86، وہ لنک بھی آپ کو ایک بار بتانا ہے۔ 86 میں کچھ پڑھ کے آئے تھے اور جی اسی سر، سے متعلق قرآن میں یہ ربط جب تک نہیں ڈھونڈیں گے کوئی انڈیپینڈنٹ آیت نہیں ہوتی، اٹ ہیز اے لنک ود دا پریویس آیت، یا پہلے جو بات ہوتی ہے اس سے کوئی نہ کوئی لنک ہوتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے اپنی قوم سے پوچھا کہ تم نے وعدے کی خلاف ورزی کیوں کی،
تو یہ اب یہاں سے ان کا قوم جواب دے رہی ہے. Very good. This is the interrogation and this is the response of the Bani Israel. اور انہوں کیا کیا پورا ایک بار ترجمہ کر دیجئے، پھر نحو میں ترجمے کی ضرورت نہیں، ایک بار پورا اردو میں ترجمہ کر دیجئے. کیا سمجھے آپ؟ اس کے بعد وہ پوری آیت کا کروں سر ترجمہ؟ صرف بھی ملکینات جتنا ٹکڑا آپ اتنا لے رہے ہیں تو اتنا کریے. پوری آیت کرنا چاہتے ہیں تو پہلے پوری آیت کا صرف کریے پھر نحو کریے. بنی اسرائیل نے کہا نہیں، ہم نے وعدہ خلاف کیا آپ کے وعدے کو اپنے اختیار سے. تو یہاں پر کیا مطلب ہوا اپنے اختیار سے؟ مطلب ہمارے اختیار میں کچھ نہیں تھا کہ ہم وعدہ خلاف کرتے کچھ. ابھی آگے وہ آئے گی کہ بات کس وجہ سے ہوا. میں نے وہ جو بھی کیے بس وہ ایک شیطانی ورغلہ تھا، چاہتے ہوئے نہیں کیے بلکہ کر رہا ہوں میں ایک غلطی ہو گئی. اس میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتے ہیں، شیطان نفس میں قابو پا لیتا ہے تو پھر اس کے بعد انسان بے بس بھی ہو جاتا ہے. بہت متفق بے بس جاتا ہے. بس اتنی بات انہوں نے جواب دی، اپنے نبی کو یہ جواب دیا کہ ہم جو بھی خلاف کیے ہیں آپ کے، جو کام غلط کیے ہیں وہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کیے، اپنے اختیار سے نہیں کیے، بلکہ ہو گیا ہے، اچانک ہو گیا، ایسے حالات بنے کہ ہم کو یہ کرنا پڑا. وہ کیا حالات ہے اس کا آنے والے 2-3 آیتوں میں ذکر ہے. صحیح سر، میں پورا کر دوں پہلے پھر اس کے بعد نحو کر دوں تو صحیح. آپ جیسے چاہے کریے، آپ کی حکومت ہے 3 آیتوں تک. واو ولکن واو حرف آ گیا، لیکن بلکہ ہم، لیکن ہم حملنا لادا کیا ہمیں، ہم پر اوزارن بوجھ من زینت القومی، زیورات سے قوم کے. قوم کون ہے؟ جی یہ قوم کون ہے؟ یہ بنی اسرائیل قوم ہے. بنی اسرائیل کا اگر یہ قوم ہے تو پھر اس کے کوئی معنی نہیں نکلے. اچھا پھر آپ میں تو یہی سمجھ پائی تھی سر، آپ بتا دیجئے. نہیں، میرے بتانے سے پہلے اور بہت سے حضرات ہیں. Who wants to say who is this قوم؟ زینت القومی کیا ہے؟ یہ قوم کون ہے؟ کیا یہ فرعون کے فالوورز ہیں؟ قوم فرعون وہاں سے ہی لائے تھے، ان کے زیورات تھے، ان کے پاس کیا تھا، ہے نا؟ زینت جو ہے وہ زیورات سے ہے، زیورات نمود نمائش کی چیزیں ہے نا. وہ یہ بھی ایک تفصیل میں آئے گا کہ ان کے پاس آئے کہاں سے تھے. وہ تو غریب تھے بیچارے، ان کو تو مزدوری ملتی تھی، بہت ہی تکلیف کی زندگی گزارتے تھے، لیکن بہت سارے زیورات ان کے پاس تھے. وہ فرعونیوں کے تھے. یہ زینت القومی، یہ قوم بنی اسرائیل کی نہیں، ان کے پاس نہیں تھے زیور. ان کے پاس البتہ ایک بڑا بوجھ زیوروں کا تھا. ٹھیک ہے. فَقَذَفْنَهَا تو ڈال دیا ہم نے ان کو، فَكَذَلِكَ پھر اسی طرح، القی السامری ڈالا سامری نے. اب سر کالو فعل اور فاعل ہو گیا، اور فاعل اس کا جو ہے وہ بنی اسرائیل ہے. ماں حرف نفی ہو. ایک سیکنڈ، یہاں پر آپ نے یہ الخی السامر الخی، یہ الخا کے معنی کیا ہے؟ اس کا روٹ پر لکیہ ہے، لام کاف یا، مطلب ڈالنا. اچھا، تو سامری کے پاس بھی کچھ زیور تھے، وہ بھی اس نے ڈال دیا. نہیں سر، یہ مطلب کہ سچویشن میں ڈالا ہے ان کو، مطلب کہ تم ڈال دو، اس طرح آئے گا. آپ کیا سمجھے فذالک الخی السامر؟ میں سمجھوں سر کہ اس سچویشن میں سامری نے ان کو اس سچویشن میں ڈال دیا تھا.
نہیں سچویشن میں ڈال دیا کہاں ایک تیسرے معنی نکال رہے ہیں. سوری سر، پھر نہیں غالب کی طرح ڈال دیا. جو ہاں، آپ کی میری کو سسٹر ہے نا وہ ہمیشہ ہیلپ کرتے رہتی. کیا یہ کیا مطلب ہوگا الخیہ؟ سر وہ سونا اس مائک نے مت کھولیے سارے، ایک آدمی کھولتے ہی بند کر لیجیے. میں پہلے فاطمہ سے پوچھ رہا ہوں واٹ از دا سوٹیبل میننگ آف الخیہ ہیئر؟ سر مطلب سامری کو انہوں نے دیا ہوگا تو اس نے ان سے لے کے ڈال دیا ہوگا آگ میں. اچھا، اور کون بول رہے تھے؟ کوئی ایک کھولیے، ابھی یہاں 2-3 کھول رہے تھے. ہاں ہمارا سر وہ سونا جو ہے نا انہوں نے قوم کا سونا ڈالا، مطلب بنی اسرائیل نے، اور اسی طرح سامری نے بھی سونا اب ڈال دیا. چلو مائک میوٹ کر لیں. اور ایک کوئی بیچ میں بول رہے تھے، رحیلہ بھی بول رہے تھے، رحیلہ شیخ بول رہے تھے یا کون بول رہے السلام علیکم سر، میں بتاؤں؟ تھے؟ وعلیکم السلام، بولیے بولیے. میں نے پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں، حضرت ہارون نے جو بنی اسرائیل کی قوم تھی ان کو بہت بوجھ لگ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ اپنا سونا سب اتار دو، اور اس نے بھی سامری نے بھی اتار دیا، اور پھر اس کے بعد اس نے آگ میں اس کو ڈالا ہے. لیکن اس وقت ان کو بوجھ دیکھیے محسوس ابھی ہوا. کہانی نہیں رحیلہ جی رحیلہ جی میں صرف الخا السامر، یہ الخا کا لفظ آیا ہے اور یہ قرآن میں اسی سر سر ذرا مشورہ ایک دیا. سیکنڈ ٹھہریے، ایک سیکنڈ ٹھہریے. رحیلہ سے بات ہو رہی ہے. جی سر. الخا کا لفظ پورے اس سورے میں بے شمار مرتبہ آیا. اپنی لکڑی ڈالو، اپنا آسا ڈالو، ہے نا. تو یہ ڈالنے کا لفظ کئی بار آیا ہے، اور اس ایک لفظ کے معنی ڈالنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ وہ سچویشن کے لحاظ سے کانٹیکس میں ہر زبان میں معنی الگ ہوتے ہیں. اب مفسرین میں سے بعض اس کے جو لفظی معنی ہے کہ سامری نے بھی اپنے زیور ڈال دیے، یہ کسے معلوم کہ سامری کے پاس بھی زیور تھے یا نہیں تھے، وہ اپنے زیور ڈالا یا نہیں ڈالا. دوسرا ایک گروپ ہے جو اس کا الخا کے جو معنی لیتا ہے، یہ کسی کے ذہن میں، کسی کے دل میں، کسی کو بہکانے کے لیے کوئی بات ڈال دینا. کوئی شک کی بات آپ کسی کے دل میں ڈال دیں تو اس کو بھی الخا کہیں گے. شیطان بھی الخا کرتا ہے، انسان بھی انسان کو الخا کرتا ہے. آپ کسی کے بارے میں کچھ مبہم سی بات کر دیجئے تو سامنے والا شک میں پڑ جائے گا. آپ اس کے ذہن میں ایک بات ڈال دیے، جی سمجھ آ رہا؟ تو یہ الخا جو ہے یہ اسی معنوں میں آ رہا ہے کہ سامری نے ایسی بات ان کے ذہن میں ڈال دی کہ جسٹ کہ یہ لادے کہاں پھر رہے ہو، یہ جتنا زیور یا سونا چاندی لے کے آئے ہو تو پٹ اٹ سیف ان دس پاٹ، زمین میں. پھر جب ضرورت ہوگی موسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان سے فتویٰ پوچھیں گے، یہ جو لائے ہیں یہ ہمارے لیے جائز ہے نہیں ہے، اس کا کیا کرنا چاہیے. انسٹیڈ آف کیرنگ اٹ آن یور بیکس، وہ وزن لے کے پھرنے کی بجائے اس کو اس گڑے میں ڈال دو، یہاں سیف رہے گا. وہاں پر لاکرز بھی نہیں تھے، وہاں بینک بھی نہیں تھے، بینک لاکر بھی نہیں تھے، تو ایک ہی ذریعہ تھا ان کو سیف کرنے. تو دونوں معنی لیے ہیں. یہ معنوں میں بڑی مبہم بات ہو جائے گی کہ ساری سامری بھی جو ہے اس میں ڈال دیا، اس کے پاس بھی تھے یا نہیں تھے. لیکن زیادہ صحیح مجھے یہ معنی معلوم ہوتے ہیں جو مفسرین کا ایک گروپ بیان کرتا ہے کہ ایسا الہام کیا یا ایسا ان کے ذہن میں ڈالا سامری کہ یہ اٹھا کے مت پھرو، یہاں پر ڈالو. جی یہ واقعی صحیح لگ رہا سمجھ آ رہا ہے رحیلہ؟ ہے. جی جی سر ہاں، سمجھ آ گیا. تو یہ الخاء جب کوئی بات کسی کے ذہن میں ڈالنے کو بھی کہتے ہیں. شیطانی وسوسہ بھی یہی ہوتا ہے، اور جس میں شک، شبہ، حسد خاندانوں میں بھی ہوتا ہے، فوجن میں بھی ہوتا ہے کہ کوئی دشمن ہو، کوئی بات ڈال دیا تو اس کے پیچھے انسان خواہ مخواہ شک میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو یہ الخا وہ الخا ہے، ایک گروپ ہے. ایک الخا سیدھے سیدھے معنی ہے کہ اس کے پاس بھی شاید زیور ہوگا، اس میں بھی ڈال دیا.
لیکن وہ فصاحت اور بلاغت اس میں نہیں آتی، بلکہ وہ جو بھٹکانے والی بات تھی، ان کو راستے سے ہٹانے والی بات تھی، اس کے جڑ یہ تھی، وہ فساد شروع یہاں سے ہوا کہ اس نے ان کے دلوں میں ڈال دیا، ان کے ذہن میں ڈال دیا کہ یہ سارا سونا چاندی جو زیورات ہیں ایک جگہ جمع کرو، اس لیے کہ اس کو کچھ اور کام کرنا تھا، اور اس چھوٹی سی چیز کو جو جڑ تھی اس سے بڑا فساد پیدا کرنا تھا۔ اس کے لیے وہ شیطان کا ٹپکا کہتے ہیں، شیطان تو صرف ایک ٹپکا لگا دیتا ہے، اس کے بعد بڑے بڑے حادثات اس ٹپکے پہ ہوتے ہیں۔ جی Is it clear now؟ جی 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 سر سر انشاءاللہ۔ چلیے ابھی اس کی پوری تفسیر نہیں ہوئی، پہلے اس کا نحو کر لینا دو ان کو، اس کے بعد پھر میں ابھی بتاؤں گا بہت سی چیزیں انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ سر۔ کالو فعل اور فاعل ہو گیا، ما حرف نفی ہو گیا، اخلفنا جو ہے خلفہ اس کا روٹ ورڈ ہو گیا، اور نا فاعل ہو گیا خلفہ کا، اور الف آنے سے ما یہ خلفنا پورا کیا ہو گیا؟ ہم تفصیل اخلفنا میں کو پڑھے تھے، اس میں تھے آپ کلاس میں۔ ما خلفنا، ما جانے سے ماضی کے ساتھ سر وہ حرف نہیں ہو گیا نا سر، ماضی مثبت ہوگا منفی ہوگا؟ منفی، ماضی بولیے نا منفی ہو گیا، ماضی منفی، جلدی بول دینا اسے۔ ماضی منفی ہو گیا ہاں سر، ختم، ہم نے جی خلاف نہیں کیا، اخلاف ہم نے خلاف کیا، پھر اس میں بولیے فعل فاعل، میں شروع ہو فعل گیا اور تو پھر مجھے روکنا مشکل۔ سر خلفہ اخلفنا فعل اور فاعل ہو گیا، الف آنے سے مزید فی ہی ہو گیا، اور معدہ کا جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا، بی ملکنا جو ہو گیا وہ بی ملکی سے جار مجرور ہو جائے گا، اور ملکنا سے اس کا مضاف پوزیشن مضاف بتا۔ الیہ، بی ملکی جو ہے جار مجرور متعلق کے خلفہ ہو گیا۔ باوی دکا کیوں چھوڑ دیا؟ اس سے آپ کو کوئی الرجی ہے؟ اس کا نہیں پوزیشن سر، بتائیے۔ مضاف مضاف یہ ہو گیا الیہ، مضاف مضاف الیہ، نمبر ایک بات ہوگی، یہ بھی نمبر ایک۔ خلفہ سے جا رہا ہے سر، ہاں؟ متعلق خلفہ ہو گیا نا معدہ کا، معدہ کا متعلق ہوگا، کیسے ہوگا؟ نہیں متعلق کیا ہوتا ہے؟ متعلق جس میں جار مجرور اس میں مطلب کہاں جو ہے جار، حرف جار کون سا ہے؟ نہیں ہے سر، تو پھر کیا ہوا تو ہے؟ مضاف مضاف الیہ ہو گیا وہ تو خلفہ۔ ہو گیا بھائی، 1000 بار ہو گیا، کروڑ بار ہو گیا، قیامت تک ہوتا ہی رہے گا، مضاف مضاف الیہ ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے۔ لیکن یہ مضاف مضاف الیہ ہو کے جو مرکب بنا، اس کا خلفنا اخلفنا سے کوئی تعلق ہے؟ پوچھ رہا ہوں میں۔ جی مطلب وہ تمہارے وعدے کو، جی سر اس سے خلاف نہیں کیا نا، اس سے تعلق ہو گیا۔ وہی پوچھ رہا ہوں میں، کیا تعلق ہوا؟ کیا تعلق ہوا؟ کیا گرامیٹیکل مضاف مضاف الیہ، یہ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو صرف اتنے ٹکڑے کا، یہ دو فعل مل رہے ہیں تو آپ نے اس کو مضاف مضاف الیہ کہہ دیا، جی یہ سر، کوئی تعلق نہیں بتایا۔ فعل یہ مرکب کے بارے میں آپ نے کہا، لیکن جی یہ سر مرکب کا اخلفنا سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، یہ پوچھ رہا ہوں۔ تمہارے وعدے کو، رحیلہ، یہ مفعول ہوا بس ختم ہو گئی، ویری گڈ، اوہ سوری سر، بہت اچھا، ویری گڈ، دیر یو آر۔ اتنی سی بات تھی، ان کو تھوڑا سوری سر، کنفیوژن ہو نہیں وہ رہا ہے۔ دماغ سے نکل گیا ایک دم۔ یہ آپ کے ڈکشنری میں یا آپ کی زبان پہ تکیہ کلام ساری ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں معلوم، نہیں لیکن سر اس وہ کو مطلب بالکل نکل نکال گیا، دیجیے۔ نہیں صحیح ہے، وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، نہیں نہیں، وہ سوری۔ ساری میں سننا ہی نہیں چاہتا، کوئی ساری نہیں ہے، میں سکھانے بیٹھا ہوں، آپ سیکھنے بیٹھے ہیں، ہم دونوں مل کے مفعول سیکھ ہے رہے یہ خلفہ کا سر، ہیں۔ ختم ہو گئے، بس اتنی بات پوچھ رہا تھا، دیر از نو سوری، ہے نا، صحیح مجھے سوری سے الرجی ہے۔ صحیح ہے۔ بھی ملک کی جار مجرور متعلق کے خلفہ بس ہو اتنی گیا، سی بات پھر پوچھ رہا تھا ملکنا میں آپ مضاف سے مضاف کہ الیہ ہم ہو نے گیا۔
آپ سے کیا ہو مضاف مضاف الیہ ہو گیا، خلفنا کا مفعول بھی ہو گیا، اور پھر بلکنا یہ متعلق ہے کس سے؟ خالی متعلق بولنے سے کام نہیں ہوگا. خلفا کے متعلق ہو گیا. ہاں، اخلفنا سے یا خلفا سے متعلق ہو گیا کہ ہم اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے نہیں تھے، اس میں ہمارے عقل کا کوئی دخل نہیں تھا کہ ایسا کام کرنا ہے، خلاف ورزی کرنا ہے. پچھلی آیت میں آیا تھا کہ اللہ کے غضب کو اپنے لیے مقرر کر لینا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے وعدے کی بھی خلاف ورزی کرنا ہے. ٹھیک ہے، جی وہ سر. چیز جو ہے کچھ ایسے حالات ہو گئے کہ ہم ایسا کام کرنے پہ مجبور ہو گئے. بس. اللہ صحیح کی سر. ایک آزمائش تھی، اس آزمائش میں ہم گر گئے، اور وہ ایک غلطی تھی جو ہم سے خود بخود سرزد ہو گئی. اس میں ہماری مرضی یا ہمارے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہے. نہ تو ہم اللہ کا غضب اپنے اوپر لینا چاہتے تھے، اور نہ اللہ سے کیا ہوا وعدے کے خلاف جانا چاہتے تھے، نہ آپ سے کیا ہوا وعدہ اس کے خلاف جانا چاہتے تھے. واٹ ایور is done by us was out of control. ہمارے وہ کنٹرول میں نہیں تھا، ہم اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں رکھتے تھے، ہمارے اختیار میں نہیں تھا. صحیح. بس اس نے کچھ ایسے کام کیے کہ کچھ لوگ اس کے اس حرکت پہ اس کے چکر میں آ گئے، اور بہت سارے لوگ آ گئے. لیکن وہ کتنے 6 لاکھ تھے، جس میں سے 1200 تو بالکل اس چکر میں نہیں. اس لیے سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے تھے، اس لیے ان کو حکم ہوا تھا کہ جو گائے کی پوجا نہیں کی ہے، جو پوجا کیا ان کو قتل کریں. پھر سورہ بقرہ میں پڑھا تھا نا یہ آیت، یاد ہے آپ کو؟ جی سر. ہاں، تو پھر اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیے تھے. بہت سے موقع آئے تھے ان کو ہلاک کرنے کے، آپ وہیں ہلاک کر دیتے، وہی دریا میں بھی ڈبا دے سکتے تھے. اب ان کو یہ سب آزمائشوں سے نکال کے لا کے ایک غلطی کے اوپر آپ ہلاک کر رہے ہیں. تو پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ سزا ان کے لیے منسوخ کر دی تھی. ورنہ حکم یہ ہوا تھا کہ جو گائے کی وہ بچڑے کی پوجا نہیں کیے ہیں، پوجا کرنے والوں کو قتل کر. قتل. لیکن پھر اللہ کے نبی جب دعا فرمائے تو وہ سزا ختم. جی تو یہ تو وہ ساری چیزیں نہیں ہیں، سورہ بقرہ کا ذکر کرتا ہوں. لیکن صحیح. انہوں نے یہ اقرار کر لیا کہ ہم سے قصور تو ہوا ہے، لیکن اس میں ہمارے ارادے کا کوئی دخل نہیں. صحیح. ہم اپنی مرضی سے نہیں کیے، اپنے اختیار سے نہیں کیے. ایک حالات ایسے تھے کہ اس میں رو میں ہم سے بھی ہو گیا یہ کام. صحیح. اب وہ کیا کیا ہوا ایک آیت میں نہیں ہے، آگے اس کے کنٹینیویشن چلے گا 2-3 آیتوں تک یہ سوال جواب. صحیح سر. اب کلیئر ہوئی آپ کو آیت؟ جی سر. صحیح ہو گیا. چلیے اب اس کے بعد اب یہاں سے پھر وہ مزید وضاحت ہے. یہ ملکنا تو یہ سٹارٹنگ آف دا اسٹوری ہے، اسٹوری بہت آگے تک جائے گی. خالی یہی نہیں ہوا، بلکہ کسی فساد کی بنیاد کوئی چیز ہوتی ہے. جب فساد ہوتا ہے یا کوئی کیا کہیں گے فتنہ کھڑا ہوتا ہے، تو وہ فتنہ بھی کسی انسان یا جانور کی طرح چھوٹے سے بڑا ہونے میں ٹائم لگتا ہے. اچانک کوئی فتنہ بڑا نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے، اس میں یہ جو کبھی آپ تاریخ بھی پڑھے تھے، کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا، ایک انگریزی میں ایک کہاوت ہے اور کئی بار وہ سنایا بھی تھا، مجھے یاد ہے، لاسٹ اے اسٹرا ان کیملز بیک. کیا معنی ہے اس کی؟ یہ سنایا تھا میں کبھی کسی کو کسی کلاس میں، لاسٹ اے اسٹرا ان کیملز بیک. سر اتنا وزن سر میرا السلام علیکم سر، یعنی کہ اتنا وزن آلریڈی ڈل چکا ہے اس پہ کہ بس ایک اسٹرا کی دیر ہے اس کے گرنے میں، بیٹھ جائے گا کیمل. یہ کہا سب لے کے کیمل کے اوپر وزن ڈالنا شروع کریں گے گاڑی. یہ فریز کیسے بنا، اس کو کہاں کہاں اپلائی کر سکتے ہیں؟
وہ اس آیت سے تعلق ہے، اس لیے میں کوئی انگریزی پڑھانے نہیں بیٹھا ہوں، اس آیت سے تعلق ہے اس لیے کہہ رہا ہوں۔ یہ فریز بنا کیسے کہ کیمل کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بہت زیادہ وزن، بہت تمام جانوروں میں سب سے زیادہ وزن اٹھانے والا جانور، تو آخر اس کی بھی کوئی حد ہوگی کہ کتنا وزن اٹھا سکتا ہے۔ تو سم پیپل ٹیسٹڈ اٹ، اس پہ وزن ڈالتے گئے ویسے ہی کھڑے رہا۔ اس کے بعد آخر میں ایک ایسا اسٹیج آیا کہ ایک کاڑی ڈالتے ہی گر گیا، اس کی کیپیسٹی ایک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ کب بولیں گے جیسے وہ غدر ہوا تھا یا کوئی جنگیں ہوتی ہیں یا پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، خاندانی جھگڑے ہو جاتے ہیں، زوجین میں ہو جاتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے، کوئی ایک واقعہ لاسٹ اسٹران کیملز بیک ہوتا ہے، ایک ہی شروع میں جو ہو جاتا ہے جھگڑا، اس کے بعد وہ طول نہیں پکڑتا۔ وہ جو نگیٹو تھنکنگ ہے وہ جمع ہوتے 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 پھر ایک قوت برداشت ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد جا کے ایک چھوٹی سی بات پہ بہت بڑا جھگڑا ہو جاتا ہے۔ تو کسی بھی فتنے کی یا کسی بھی خرابی کی ایک جڑ ہوتی ہے، ایک روٹ ہوتا ہے، ایک ابتدا ہوتی ہے۔ تو یہ ابتدا ہے کہ یہ سامری نے ان کے ذہنوں میں ڈال دیا کہ یہ کیا وزن اٹھا کے پھر رہا ہو، اور جو تم یہ فرعون کے پاس سے لائے تھے وہ کہاں سے لائے تھے، کیسے آیا تھا؟ فرعون تو ان کو اتنا سونا چاندی دینے والا نہیں تھا۔ ان کے پاس مفسرین کے دو خیالات ہیں اس میں بھی، ایک یہ کہ جب سارے فرعونی ڈوب گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل کے لیے ان کے اوپر جو سونا وغیرہ لدا ہوا تھا وہ سب سمندر کے کنارے پہ لا دیا اور یہ سب اٹھا لیے تھے۔ دیٹس ون اوپینین، کوئی ڈیفینیٹ بات نہیں ہے۔ دوسری یہ کہ یہ لاکھ برے صحیح، فرعونیوں کے اتنے برے نہیں تھے، یہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی امت میں سے تھے، یعقوب علیہ السلام کی امت میں سے تھے، یوسف علیہ السلام کی جو نبیوں کی امت میں ہوتا ہے ان میں کوئی نہ کوئی ایک آدھ خوبی تو ضرور ہوتی ہے، اور ان کی خوبی یہ تھی کہ یہ بڑے امین بھی تھے، لوگوں کی امانتیں، لوگ اپنے امانتیں لا کے ان کے پاس رکھتے تھے اور وہ وقت پہ ان کو واپس بھی کرتے تھے۔ تو ان کے پاس سارا سونا تھا وہ فرعونی جو لا کے رکھتے تھے، اب وہ نکلتے وقت وہ سونا بھی واپس کرنے کا ٹائم نہیں تھا تو لے کے نکلے۔ تو بس اسی چیز کو بیس بنا کے وہ سامری ان سے کہتا ہے کہ یہ تم جو لے کے نکلے ہو وہ امانت تھی، ان کو واپس لوٹا کے آنا تھا، حالانکہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا۔ راتوں رات حکم آیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ان کو لے کے نکل جاؤ، اور سب چونکہ ایک بستی میں رہتے تھے ان کو جمع کر لینا آسان تھا، سب کو جمع کیا، بنی اسرائیلوں کی بستی الگ تھی اور ان کو لے کے نکل گئے۔ اب اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ وہ ایک اچھی نیت سے یہ کام کر رہا ہے، یہاں ڈال دو، موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئیں گے تو ان سے پوچھ لیں گے کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے یا حرام ہے، اس کو کیا کرنا ہے، لے لینا ہے، آپس میں تقسیم کرنا ہے، یا یہیں چھوڑ دینا ہے، پھینک دینا ہے، کچھ بھی کریں گے۔ فی الحال لیٹ us stock it in a pit in the ground۔ ایک اچھی نیت سے جب بھی کوئی فتنہ ہوتا ہے اس کے اندر شروع کرنے میں کوئی برائی نہیں دکھتی۔ تمام فتنے دنیا میں جتنے بڑے فتنے ہوئے ہیں وہ کوئی ایسی چیز سے شروع ہوئی جہاں ہم سمجھتے ہیں اس میں کیا برائی ہے، اتنا کر لینے میں کیا برائی ہے، ہوتا ہے۔ یعنی زندگی میں اپنے اپنے جو زندگی کے ایکسپیرینس ہیں ان کو سامنے رکھ کے دیکھیے کہ بہت سی چیزیں جو بڑا فتنہ بنتی ہیں ابتدا میں ہم یہ کہتے ہیں اس میں کیا برائی ہے، یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے، ایسا کر سکتے ہیں۔ Can you think about something in your mind with your life experiences? Everyone is having life experiences.
خاندانوں سر کے معمولی معمولی سی باتیں اتنے بھی کے ہوتی ہیں. ایکسپیرینسز ہیں، ہے نا، مذہب کے ایکسپیرینسز ہیں کہ چھوٹی بات بڑھ کے کتنی آگے وہ اللہ کی نافرمانی کی بات بھی ہو سکتی ہے. جی سر. سوچ سکتے ہیں آپ کوئی ایسی چیز اپنے ایکسپیرینس کو سامنے رکھ کے؟ ایسے کتنے فتنے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، کبھی فیس بھی کیا ہوں گے، ممکن نہیں. سر جیسے مطلب ہاں ہاں بولیے. کوئی نئی چیز دین میں ڈال دیتے ہیں. کیا کوئی اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے؟ جی لیکن وہی چیز بڑھ کے فتنہ بن بہت جاتی ہے بڑا پھر. فتنہ بن جاتا ہے. چلیے اب جو ہے یہ فتنہ یہاں سے شروع ہوا. جی اب چلیے یہاں سے انالیسس کیجیے. آگے سے ولیکن واو پھر حرف ہو گیا جو کہ اس کو مطلب جوڑ رہا ہے. لاکنہ لیکن یہ انا کی سسٹر ہے. نا جو ہے ضمیر ہو گئی. حملنا جو ہے مجھول ہے، فعل مجھول، اور نا اس کا نائب فاعل ہے. اوزارن جو ہے مفعول ہو گیا. من زینتی جار مجرور ہو گیا متعلق حملنا. زینت القومی جو ہے مضاف مضاف الیہ ہو گیا. اب اس کے یہ پورے ٹکڑے کا کیا تعلق ہے؟ آپ نے کہا ہے یہ پھر اگر عطف ہے تو معطوف کیا ہے، معطوف الیہ کیا ہے؟ سر یہ عطف ہوگا یا وہ ہوگا؟ دو باتوں کا کنٹراڈکشن ہے. یہاں پر اگر آپ معطوف ہوتا تو یہاں پر کوئی بالکل اس سے میچنگ کا لفظ ہوتا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں. ایک بات یہاں پر ہو گئی کہ ما خلفنا معید کبھی ملکنا، ہمارے اختیار سے ہم نے کیے. اب پھر اس کے برخلاف بات ہو رہی ہے. بات تو یہاں سے شروع ہوئی، جی بات تو شروع یہاں سے ہوئی. ولیکن لیکن ہم ملنا اوزارن بوجھ، اور ہم اٹھائے ہوئے تھے بوجھ. من زینت القومی، زینت القوم یہ قوم فرعون کی ہے، ان کے پاس سے لایا ہوا سونا چاندی زیورات، یا تو وہ فرعونی ان کے پاس امانت رکھائے تھے، یا پھر وہ ان کے ڈوبنے کے بعد اللہ نے اس کو ساحل پہ ان کے لیے ڈال دیا. کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں. البتہ وہ بھی ان کے لیے جائز ہے نہیں ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے ضروری. ہر کسی معاملے میں کہیں کوئی ڈاؤٹ آتا تو صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے. وہ جیسے شام کی کلاسوں میں چل رہا ہے، اس میں جو ڈاؤٹ آتا تھا کہ ہم کو بیماری کی حالت میں کیا کرنا چاہیے، سر منانا پڑا تو کیا کر دینا چاہیے، اگر راستے میں رک گئے تو کیا کرنا چاہیے، کسی وجہ سے روک دیے گئے تو کیا کرنا چاہیے. پورے ایسے جو بھی جہالت کی باتیں تھے ان سے بچنے کے لیے وہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نبی سے ایسے ہی سوالات، ایسے ہی باتیں. تو اس نے کہا کہ کوئی بری بات نہیں ہے، اس کو یہاں محفوظ کرو، اور پھر وہ جب آئیں گے موسیٰ علیہ السلام واپس تو اس کا فتویٰ لے لیں گے. اور کئی ایسے اب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی لوگوں نے اپنے بارے میں آپ سے سوال کیا کہ ایسا ہم نے کیا تھا، یہ صحیح ہے یا نہیں. اگر وہ صحیح ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی، اور غلط ہے تو اس سے روک دیا. اب اس کے بعد دوسری، یہ تو ہم اپنی مرضی سے نہیں کیے بلکہ فتنے کے شروعات یہاں سے ہوئے. لیکن ہم اٹھائے ہوئے تھے بوجھ من زینت القومی. وہ زینت القوم جو ہے یہ قوم فرعون کا، وہ جیسے بھی آیا تھا، جو بھی تھا، کوئی بھی ایک بات صحیح ہو سکتی ہے، ساری باتیں بھی صحیح ہو سکتی ہیں. ہر معاملے میں موسیٰ علیہ السلام سے کلیریفیکیشن ضروری تھا کہ اس کو کیا کریں گے. اور اس نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے، تھوڑے دن موسیٰ علیہ السلام کے آنے تک let us save these ornaments in a pit in the ground. زمین میں گڑھا کرتے ہیں
اور اس کے بعد اس کو اس میں محفوظ کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد اس کے بارے میں معلوم کریں گے کہ اس کو کیا کرنا. صحیح. اینڈ دے ایگریڈ. اس میں کوئی برائی نہیں تھی، اس میں کوئی برائی نہیں تھی، لیکن یہ برائی کی جڑ آ رہی ہے. صحیح. از ایوری ون فالوئنگ؟ جی سر. چلیے یہاں تک ہو گیا. اس کی پوری آپ انالیسس کر دیا، اوزارن اس کا مفعول بھی بتا دیا، جی اور یہ من زینت القومی بھی بتا دیا. جار مجرور ہے، اس کے جی. متعلق ہے یہ حملنا کے متعلق ہے سر. یا پھر اوزارن کے متعلق، جی. یا پھر اس میں جو فعل سے متعلق ہے، ہم نے جو حملنا سے متعلق ہے. ٹھیک ہے. جی. فَكَذَبْنَا زینت القومی میں کیا ہے یہ پھر؟ زینت القومی مضاف الیہ ہو گیا. ہاں یہ ایک چیز میں تو پرفیکٹ ہو گئے آپ لوگ. چلیے فَكَذَبْنَا فا پھر حرف ہو گیا جو کہ اس کو مطلب آگے بات کو کنٹینیوشن کے لیے ہے. کذفنا کذفا روٹ ورڈ ہے. نا جو ہے اس کا فائل ہو گیا. ہا جو ہے مفعول بھی ہو گیا. اب وہ مجھے قذف قسم کا ہے ور وغیرہ نحو میں کچھ نہیں بتائے تھے. اگر زحمت نہ ہو تو بتا دیں. قذفا جو ہے ثلاثی مجرد ہے. ہاں صحیح. ٹھیک ہے، بہت اچھے. اب اس میں کیا کیا آ گیا؟ فا آ گیا، خذف، نا، ہا. نہا جو ہے فائل ہو گیا. ہا جو ہے مفعول بھی ہو گیا. مفعول جس کے لیے آیا ہا جلدی جلدی بولیے. ہا کی ضمیر میں زیورات کی طرف من زینت کی طرف جا رہی ہے. ہاں. اور نا کی ضمیر جو ہے قوم کی طرف جا رہی ہے. کون سی قوم؟ یہ قوم تو وہ نہیں ہے. نہیں یہ سر جو بات کر رہے ہیں خالو، جو کالو ہیں مطلب نا جو بنی اسرائیل ہیں. بنی اسرائیل ہے. جی. خذفہ کے لفظی میں نے کیا ہے؟ قذفہ کے لفظی پہ ڈال دیا. قذفہ سر ڈالنا. یس، ٹو کاسٹ، ٹو پٹ اٹ ایٹ اے پلیس. ڈال دینا، پھینک دینا. ڈالنا ہے. اور ہم نے پھینک دیا ان کو یا ڈال دیا ان کو. اب وہ کہاں ڈال دیا؟ اب وہ بیک گراؤنڈ میں اسٹوری میں ہم کو معلوم ہوگا، جو بائبل میں بھی ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں، اور پھر جو تورات میں بھی ہے کہ سامری نے ایک گڑھا کروایا اور ان سے کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ سارا اپنا سونا یا ڈال دو. جب موسیٰ علیہ السلام آئیں گے اس وقت اس کے بارے میں ہم ان سے دریافت کریں گے. اس کے بعد اس کو ان کا نبی کا جو بھی حکم ہوگا اس کے اوپر ہم عمل کریں گے. فا پھر حرف ہو جائے گا. کذالکا، ذالکا اسم اشارہ. سر مجھے کذالکا نہیں سمجھ آ رہا تھا، کا کس لیے آیا ذالکا؟ اسی طرح سے کا جو ہے مثال کے طور پہ آتا ہے. اور اسی طرح سے the same thing what is mentioned here السامریو. صحیح. تو سر اس کو ہم کیا کہیں گے پھر؟ ذالکا تو اسم اشارہ ہو جائے گا، تو کذالکا سے جب جڑے گا تو کیا کہیں گے اسے؟ کیا کہیں گے میرے سے پوچھنے کے بجائے اگر آپ کہہ دیں تو بڑی مہربانی. کیا کہیں گے؟ اور آپ کہہ سکتے مجرور مطلب اسم اشارہ ہے نا ذالکا تو. اور کذالکا آپ کہہ سکتے ہیں. آپ کے اوپر مجھے بھروسہ ہے. جار مجرور ہو پارٹ آف دا سینٹینس یہ کوئی جار مجبور نہیں ہوگا. نہیں کذالکا یہ مطلب اسمیہ جملہ شروع ہو جائے گا. ہاں آگے نا آپ رائٹ پہ بالکل آگے. میرے کو یہ کانفیڈینس تھا آپ کے اوپر. اسمیہ جملہ شروع ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ مبتدا ہو جائے گا. مبتدا ہو گیا. یہ مبتدا ہے تو یہ مبتدا کس کو کور کر رہا ہے؟ اس میں اشارہ کوئی مشار ہونے لائق کوئی ایک چیز نہیں ہے، پورا ایک واقعہ ہے. یہ ایسا کرو، یہ زیور یہاں ڈال دو. موسیٰ علیہ السلام آئے تو پوچھیں گے، اس کے بعد وہ جو فیصلہ کریں گے اس پہ کریں گے. یہ بات ڈالی سامری نے. اسی طرح سے سامری یہ بات ہمارے ذہن میں ڈالی اور ہم بھی بولے یہ تو صحیح ہے. یہ زیور اٹھا کے کیا پھرنا ہے؟
اس کو یہاں پر محفوظ کر دیتے ہیں سامری کی بات صحیح ہے. صحیح سر. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ زیور پہن کے پھر رہے ہیں, کسی نے کہا یہ کیوں اتنا پہن کے پھر رہے ہیں, اب تو فنکشن ختم ہو گیا, اب اس کو یہاں پر میرے پاس رکھ دو, اور اگر وہ اچھی نیت کا نہیں ہے تو پھر وہ آپ رکھے گا تو پھر بہت شور مچانا شروع کرا, میرے پاس کا زیور سارا چوری ہو گیا اور اسی کا کوئی آدمی چرا لیا. تو اس میں کوئی حرج نہیں معلوم ہوتا کہ کسی کے پاس آپ رکھا دیں, تجوری میں رکھا دیں, اس کے لاکر میں رکھا دیں, اس کی الماری میں رکھا دیں. یہ الخیہ ہے سامری کا کہ یہ جو اٹھا کے پھر رہے ہو, کیوں اٹھا کے پھر رہے ہو؟ اس کو کہنے پہ فخذفنا, یہ جو کام ہم نے کیا یہ کام اس میں ڈال دو کا جو اس نے بات کی, یہ بات الخیہ سامری نے ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈالی, اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں تھی, کوئی برائی بھی نہیں تھی. صحیح. اور یہ کوئی بھی فتنے کو شروع کرنے سے پہلے جو کام ابتدائی ہوتا ہے اس میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کوئی خامی نہیں ہے, کوئی برائی نہیں ہے, اور کوئی اس میں کوئی بڑا گناہ بھی نہیں ہے. لیکن جب فتنہ بڑھتا ہے تو وہیں سے شیطان اس سے ایک عالی شان بلڈنگ تیار کر لیتا. تو برائی کی جڑ کو کاٹنا بہت ضروری ہے. صحیح. القسامر. القسامر پورے کیا ہے یہ؟ القسامر یہ اس کی خبر ہوگی سر. خبر ہوگی. اب خبر کی انالیسس کیجئے. یہ لکیا اس کا روٹ ورڈ ہے, وہ ڈالا. سامری اس کا فائل ہو گیا, یہاں فیل اور فائل ہے جو کہ فائل آگے موخر ہو رہا ہے سامری. پھر روٹ ورڈ بھی بتائے. اب یہ فیل ہو گیا اور اس کا فائل ہو گیا, اب یہ ڈالا بولے تو وہ ایک معنی وہ ڈالا. ایک معنی یہی لیتے ہیں لوگ. ابھی جیسے ہمارا بھی کہی تھی, اپنے فاطمہ نے بھی بتایا تھا کہ اس کے پاس بھی سونا تھا, جیسے ہم دیکھ کے آئے تھے اس کے پاس بھی سونا تھا, انہیں بھی اپنا سونا ڈال دیا. اس سے کوئی بات میں زور نہیں معلوم ہو رہا, انہیں بھی سونا ڈال دیا. یہ جو فتنے کا جو بیج بو رہا ہے, فتنے کو پیدا کرنے کے لیے جو ان کو ترغیب دے رہا ہے, وہ سامری تھا. وہ سامری تھا. ایسے خیالات, ایسی بات جو فتنے کی جڑ بننے والی تھی, وہ بات سامری نے ہمارے ذہن میں ڈالی کہ یہ سارا سونا وزن اٹھا کے کیوں پھر رہے ہو, اس گڑے میں محفوظ کر دو. صحیح. مفسرین کہتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کے لیے ایک آزمائش تھی کہ وہ ان کو اس سونے کو استعمال کرنا ہے, نہیں کرنا ہے, کیا کرنا ہے. یہ وقت کے نبی اور پیغمبر آنے کے بعد ان سے پوچھنے کے بعد ہی اس کے اوپر کوئی سوال ہو. And they felt that there is no harm in doing it. اور ہر فتنے کی جڑ میں انسان کو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تو کوئی ہارم نہیں. Is this clear to everyone? Is there any question? عائشہ. سر بس ایک چیز ایڈ کرنی تھی, یہ جو خزافہ آیا ہے نا, یہ پہلے بھی آ چکا ہے, جہاں حضرت موسیٰ کی والدہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کیا تھا کہ احتیاط سے ٹوکری میں آ جاتے ہیں وہاں پڑھ کے آئے, لیکن اب ہم لوگ ہر وقت نئے بھی ہو جاتے ہیں نا, تھوڑا سا بھول جاتے ہیں. احتیاط سے رکھنے کو آپ نے بتایا تھا کہ احتیاط سے ہے نا. وہ گڑے میں کہاں جا رہا تھا, کون لے کے جانے والا؟ نہیں سر, بتا رہی ہوں کہ یہ چیز یاد رکھنی چاہیے نا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آیا تھا یہ ورڈ. تھوڑی دیر نہیں, بہت دن ہو گیا نا. کہیں اب ابھی سورہ طٰہٰ میں ہی آیا ہے. اب تو تھوڑی دیر پہلے, تھوڑی 3 مہینے سے کر رہا ہوں سورہ طٰہٰ. ٹھیک ہے سر. Is there any question in it? جی سر, میرے پاس ایک ڈاؤٹ ہے. ہاں, میں اسی واسطے خاص طور سے عائشہ بول کے پوچھا, وہ ڈاؤٹ کا گڑھ ہے وہاں. سر حملنا جو فعل مجہول ہے اس کا روٹ ورڈ ہو گیا حملہ, اور وہ مجہول ہونے کی وجہ سے حملہ ہے.
राइट। ये हाँ, हम मिला हमला है, ये फिर इसमें इजाफत होती है, इजाफत के साथ जो है ये हमला के माने वो उठाया, हम मिलना जो हम बोझ उठाए हुए थे, दे सम मीनिंग डिफरेंस, इसमें जाके ये जो ऐन कलिमा है वो डबल हो जाता है। ये हम नहीं करें अभी इसमें किन किन तरीक़ों से मज़ीद फी ही आता है, इसको अगर टाइम मिला करेंगे तो सोचने चीज़ें आपके समझ में। And if जी you open a dictionary, it describes how hamala is used in different forms, with mazid fi, without mazid fi, उसका मारूफ क्या होगा, उसका मजहूल क्या होगा, इजाफत के बाद कौन कौन सी इजाफतों के बाद अहमला के माने क्या हो गए, हुम्मला के माने क्या होंगे, हम्मला के माने क्या होंगे। एवरी डिक्शनरी विल गिव द डिटेल्स, लेकिन उसके कुछ रूल्स भी हैं, कौन कौन से हरूफ ऐड होते हैं, कहाँ ऐड होते हैं, उनके ऐड होने से मानों में कैसे, एक आध दो हम कर चुके हैं, खराजा वो हर एक की समझ में आ गया, लेकिन पूरे नहीं किए, वो धीरे धीरे आएंगे। ठीक है जी जी सर। लेट अस वेट। और कोई? चलिए, shall we move to 88? Is it जी okay सर। to move? जी सर। अब और कोई किसी को कोई सवाल नहीं? मैं समझता हूँ पूरा बहुत अच्छी तरह से यह समझ में आ गई होगी, जो कल तक आसानी से भूली जा सकती। नहीं इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह कल तक भूल जाएंगे ना? नहीं इंशाल्लाह सर, नहीं बोला पहले। चलिए। فأخرج لهم إجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي فأخرج لهم إجلا جسدا خوارن तक सर एक पहला स्लैश हो जाएगा। मैं समझता हूँ ये अदलन तक एक लगा लेते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। विजलन तक ओके सर। जसदन लहू ख्वारन पे एक लगा लेते समझने के लिए। वैसे आप जो कह रहे हैं वो भी हो सकता है, ये कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि यहीं लगाना। मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि इतना हम पहले समझ लेंगे, फिर इसका कनेक्शन इससे क्या है ये समझ लेंगे। इट्स वेरी नेसेसरी। जो आप कह रहे हैं वो गलत नहीं है, नहीं कह रहा हूँ मैं, वो भी सही है, यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़रा इस टुकड़े को इस टुकड़े से मिलाने के लिए अलग अलग करके मिलाएंगे तो अच्छा लगेगा, इसको मैं समझा। चलिए थैंक सर। फकालू पे तीसरा स्लैश लगा देंगे। हाजा इलाहुकुम पे चौथा, व इलाहु मूसा व नसिया सारा हो जाएगा। फा हर्फ हो गया। अखरजा खरजा इसका रूट वर्ड है। अखरजा अलिफ इसका खरजा वो निकाला। अब ये अच्छा चलते चलते अपना भी मूड खराब, मेरा भी मूड खराब। खरजा के माने वो निकाला नहीं होते कभी, वो निकला तो वो माने निकले। वो निकला सर, वो निकला। खरजतु मिनल बैती, मैं घर से निकला, वो निकला। अब फिर अखरजा, अखरजा उसने निकाला मतलब। हाँ हो गया। अखरज अलिफ आने से ये मजीद फी ही हो जाएगा सर। हाँ मजीद फी हो जाएगा सर, नहीं पूछना है, हो जाएगा 100% कॉन्फिडेंस। मजीद फी ही है, मजीद फी ही है। हाँ मैं हुई नहीं, दुनिया में भी नहीं हूँ, क्लास में भी नहीं हूँ, मेरे को एड्रेस भी नहीं करना, मेरे से पूछना भी नहीं, पूरे कॉन्फिडेंस से बोलना कि ये मजीद फी है, अलिफ का इजाफा है, मायने ऐसे बदल रहे हैं। जी सर। चलिए पहले माजी है खरजा इस मतलब हो गया। चलिए लाहुम जार मजरूर हो गया। ला हर्फ है। अब क्या कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं या नहू कर रहे हैं? पहले सर्व करूं? अच्छा सर, तो फिर लहुम मजरूर सर्व का नहीं सर, सॉरी, ला हर्फ हो गया, फिर सॉरी बोले
آپ 100 بار سوری لکھتے جائیں گے, کاٹتے جائیں گے نیکسٹ کلاس تک. لا حرف ہو گیا, ہم ضمیر ہو گئی. اجلن جو ہے وہ ریفرنگ ٹو واٹ؟ خرجا. ہم نہیں کس کو ریفر کر رہی ہے ضمیر؟ اب میں غصے میں آ رہا ہوں. دیکھیے یہ ہم سر قوم کے لیے کر رہی ہے. پھر ایسا بولے نا, نہیں آ رہا ہوں میں سر غصے. وہ صرفی میں بولوں سارا, یہ ہاں, صرفی میں بولوں, مطلب صرف میں بولوں کہ ارے یہ کوئی قوم ایک کے لیے. سیکوینس فالو کریے, میرے اجازت, میں کوئی ویسا کمانڈر تو ہوں نہیں, ڈکٹیٹر ہوں نہیں. میں اٹھو بلا تو آپ اٹھیں گے, بیٹھو بلا تو آپ کچھ بھی کریے, مگر کوئی ایک سیکوینس میں کریے. اگر آپ ترجمہ کر رہے ہیں تو پوری آیت کا ترجمہ کر دیجئے, صرف کر رہے ہیں تو پوری آیت کی صرف کر دیجئے, نحو کر رہے ہیں تو پھر ایک ایک ٹکڑے کی نحو کرتے جائیے. میں ساری آزادی آپ کو دے کے رکھا ہوں, آپ جو کرنا چاہتے ہیں. آپ کوئن ہیں ان 3 آیتوں کی. واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو, ڈو اٹ. میں کوئی چیز کی پابندی لگانا نہیں چاہتا آپ پہ. چلیے جیسا کرنا چاہتے ہیں کریے. لہم ان کے لیے, ہم کی ضمیر جاری ہے قوم کے, بنی اسرائیل کی طرف. اجلن بچڑا جو کہ اسم ہے. جسدن جسم تھا. چلیے چلیے. اسم یہ بھی اسم ہے. لاہو پھر اللہ جو ہو گیا حرف ہو گیا, ہم ضمیر ہو گئی. اور ہو کی ضمیر جاری ہے اجلن پر. گڈ 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 گڈ, کمان. خوارن جو ہے مطلب یہ گائے کی آواز, یہ اسم ہی ہو جائے گا, لیکن کون سا اسم ہے یہ مجھے نہیں پتا. خوارن اسم ہی ہو جائے گا نا سر, کون سا اسم یہ مجھے نہیں پتا. میں ہوں ہی نہیں کلاس میں, تو آپ میرے کو ایڈریس. خوارن اسم ہے. اسم ہے, ٹھیک ہے. اب اسم کے بارے میں آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ اسم ہے, کون سا اسم ہے؟ آواز ہے سر. یہ جامد ہے, اجلن مشتق ہے, یہ بولنا چاہ رہے ہیں. جی, بولیے یہ جیسے روٹ ورڈ سے نکلا ہے. مجھے اس کا صحیح نہیں پتا سر, ہاں, صحیح بتا. مجھے پتا ہے, بتا دوں. جی بتائیے. برا تو نہیں میں. آپ کی کہیے. چلیے, قوارن is nothing but a sound of the cow or a buffalo. جی آواز جیسی ہوتی ہے نا, بلی کی ایک خاص آواز ہوتی ہے. بلی کتے کی طرح بھونکتی نہیں, کتا بلی کی طرح میاؤ میاؤ نہیں کرتا ہے نا, گائے یا بھینس جو ہے بکری کی طرح میں نہیں کرتی. تو یہ it's the name of a sound. یہ جامد ہے, یہ ایک آواز کا نام ہے. قوار کہتے ہیں بھینس یا گائے یا بچڑا بیل کی آواز کو. آواز کو بس ختم, وہ آواز کے لیے. اب وہ جو ہے قوارن ہو گیا, یہ اسم ہے. چلیے آگے چلیے, صرف کر رہا فا حرف ہو گیا. کالو پھر فیل ہو گیا. ہو گیا. کالا اس کا روٹ ورڈ ہو گیا, اس میں فیل اور فائل ہو گیا. چلیے اور چلیے. فائل جو ہے یہ پھر بنی اسرائیل ہو گئے. حاضہ پھر اسم اشارہ ہو گیا, اسم ہو گیا. الہکم, الہ جو ہے وہ اسم ہو گیا. ہو ضمیر ہو گئی, کم بھی ضمیر ہے. نہیں, الہ مطلب اسم ہو گیا, کم ضمیر ہے. واو حرف ہو گیا. الہ ہو پھر اسم ہو گیا. موسیٰ جو ہے علم, اس میں علم ہو گیا. نصیحہ, فا پھر حرف ہو گیا. نصیحہ جو ہے وہ فعل ہو گیا, وہ بھولا. گڈ, کمان. اب اس کے بعد پورے پہلے اس کا ترجمہ کر لیجئے, اس کے بعد نحو کریے اور اگلی آیت تک جائیے, اور پھر احرام کی پابندیوں سے نکل جائیے. فاخرجا, اس نے نکالا. لہم ان کے لیے, بچڑا. جسدن جسم تھا. لہو جس کے لیے. اور خوارن اور گائے کی آواز. فقالو انہوں نے کہا, ہاذا یہی, الہکم الہ ہے تمہارا, و الہ موسیٰ کا. فنسیہ وہ بھول گیا.
وہ کیا سمجھ سے اندر ترجمہ کریں آپ؟ میں بھی ایسے جی کرا تو یہ 15 میں سے آدھا بھی نہیں بچے گا. سر میں نے تو اس کو ورڈ بائی ورڈ ترجمہ وی ہیو ٹو کنیکٹ اٹ. وہ پچھلی آیت تھی وہاں پر کچھ انہیں الخامر تھا, انہیں کچھ جو ہے فساد کی بات کرا تھا. اب اس کے بعد جب لوگ سونا ڈال دیے تو پھر اس کو کیا کرنا تھا, اس کو شیطان کیسا بھٹکایا ہے نا, وہ شیطان کا چیلا بن گیا, وہ چھوٹے سے کام کو فساد میں کیسا تبدیل کرا. یہ ساری چیزیں اب اس میں آ رہی ہیں. جی وہاں سے جو ہے فتنے کی ایک انہیں بنیاد رکھا تھا, ان کو تو ایک اچھی بات کہا تھا کہاں لے کے پھر رہے سونا, یا محفوظ کر دو اس گڑھے میں. پھر جب سامری نے سونا مطلب ڈال دیا تو اس نے اس میں سے ایک بچڑا نکالا ہاں, اب یہ جس کیسا کا نکالا, اس کے پاس کوئی جادو تھا. اب یہاں پر پورا قصہ ہے جو بہت سے لوگوں کو معلوم بھی ہے, اور پھر وہ تورات میں بھی اس کا ذکر ہے, حدیث میں بھی اس کا ذکر ملے گا. اور یہ جو ہے بہت سی چیزیں وہ پچھلی آیت اور اس آیت میں محذوب ہیں, اور یہی محذوب ہے. قرآن کی بلاغت ہے کہ اب جب پورا سونا جمع ہوا تو پھر سامری اس کو دہکایا, اس کو آگ لگایا, ایسی آگ لگایا کہ سارا سونا پگھل گیا, اور پھر اس سونے کو اس نے ایک شکل دی, اور وہ شکل ایک بچڑے کی تھی, اور اس کے پاس ایک مٹی بھی تھی جو کہیں حاصل کیا تھا. آگے کی آیتوں میں جب موسیٰ علیہ السلام اس سے پوچھیں گے تو وہ راز ظاہر کرے گا. اور وہ مٹھی جو اس کے پاس مٹی کی تھی اس کے بچڑے کے اندر جب وہ بن گیا تو ڈال دی, اور اس کو جب زمین میں سے نکالا تو ایک سونے کا بچڑا تھا, اور پھر اس کا کچھ ساخت اس قسم کی تھی, شیطان کی مدد سے تیار ہوا تھا کہ اس کے ایک حصے سے ہوا داخل ہوتی, ایک حصے سے نکلتی, تو ایک سیٹی کی آواز جیسے بانسری کی آواز ہوتی, بس اس سیٹی کی آواز یا ایک آواز نکلتی تھی, وہ آواز خوارن کی طرح ہوتی تھی, ایسی آواز جیسے کوئی بچڑا پکار رہا ہے. صحیح. تو یہ سارا فتنے کی بنیاد رکھنے کے بعد سارا جمع ہو گیا, تو شیطان اس کو بھٹکایا, انہیں دوسروں کو بھٹکایا, اس سے ایک بچڑا تیار کیا. یعنی یہ ساری چیزیں محذوب ہیں. چھوٹے سے ٹکڑے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری باتیں بیان کر دی. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا, ان کے لیے ایک بچڑا بنا کے نکالا. حالانکہ کہا تھا کہ اس کو محفوظ رکھیں گے, موسیٰ علیہ السلام آئیں گے, اس کا فتویٰ پوچھیں گے, وہ جیسا حکم دیں گے ویسا کریں گے, تقسیم کرنا ہے تقسیم کریں گے, بہا دینا ہے بہا دیں گے. لیکن جیسے ہی سونا جمع ہو گیا وہ اپنی چال چلا. اب یہ فتنہ بڑھ رہا ہے, اس کو دہکایا, اس کو پگھلا کے بچڑے کی شکل سے اخرجا اجلا, اور پھر وہ تھا پورا جسد تھا. ایک بچڑے کو کیا کیا ہونا چاہیے, ایک سر ہونا چاہیے, آنکھیں ہونی چاہیے, اس کی منہ ہونا چاہیے, اس کے دم ہونا چاہیے, ہے نا, اس کے پیر ہونا چاہیے, سب ملا کے پورا ایک بچڑے کی مکمل شکل اس سونے سے بنا سے نکل. اور پھر اس کی تخلیق کچھ اس طرح سے کرا تھا کہ اس میں 2 ہول تھے, ایک ہول سے ہوا اندر جاتی اور دوسرے ہول سے باہر نکل جاتی, اور اس ہوا کے جانے اور نکلنے میں ایک خاص قسم کی آواز بھی نکلتی تھی. وہ آواز بچڑے کی آواز تھی. بچڑے میں سے بلی کی آواز نکلتی یا کتے کی آواز نکلتی تو لوگ کیسے مرعوب ہوتے. بچڑا تھا تو بچڑے کی آواز نکلنا. اب اس کے بعد ایک بڑا مسئلہ یہ قرآن سمجھنے کا ہے, آپ تو خیر سمجھائیں گے یا نہیں مجھے نہیں معلوم, لیکن میں اور لوگوں سے بھی پوچھوں گا. فَقَالُوا هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ, یہ کون ہے؟ یہ سامری کے 25 تھے. فَقَالُوا یہاں پر یہ پلورل ورڈ کیوں آ رہا ہے؟ هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ کیوں ہے؟ یہ ہے الہکم, تمہارا الہ ہے. یہ کہنے والے فَقَالُوا کون ہے نا, قالا ہونا چاہیے نا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ تمہارا معبود ہے, یہ تمہارے لیے معبود ہے, یہ تمہارا معبود ہے. فَقَالُوا هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ جمع آ رہی ہے سر.
کون بتائے گا خالو کون ہے یہ؟ ہو از دس؟ از اٹ سامری؟ سامری ہے تو ایک ہی ٹاؤن ہے، 25 سامریوں کو ملا کے ایک سامری نہیں بولتے تھے۔ گڑیا شازیہ نہیں چلے ہوٹل کھول لے جاتے ہیں۔ سر یہ سر کیا وہ جاب پر ہے اصل میں، تو ارے ساتھ میں گڑیا سن بولے رہی تو ہوں۔ ہمارا کہاں سے ٹپک گئی؟ سوری سر، وہ بھی یہاں پہ آئی تھی۔ السلام علیکم۔ سوری سر، میرا فون میرے سامنے نہیں تھا، میں صرف ایئر فون سے کام کر رہی تھی۔ یس سر۔ تو بول سکتے نہیں تمہارے کو اسکپ کروں؟ سر ساجدہ ساجدہ ہے یاد نہیں ہے؟ سر خدا کا مطلب یہی کہ مطلب الہ کا مطلب یہی کہ تمہارے جن کی بات مانتے ہو۔ میرا اس سوال میں بچڑا بھی سر ابھی بیٹھے خراب کر، مجھے پھر میرا سوال کیا ہے؟ میرا سوال کیا ہے؟ پہلا سوال دوہراؤ۔ پوچھا کہ سر اس میں الہ حکم یعنی لائک پلورل کیوں ہے؟ یہاں نہیں پوچھا میں، الہ حکم نہیں پوچھا۔ اوہو یہ کون ہے کس کا؟ اور 2-3 مائک کھل گئے۔ راشدہ تھوڑی دیر کے لیے آف کرو۔ ہاں نجیبہ کا بھی کیوں مائک کھلا ہوا ہے؟ کون بات کر رہے ہیں؟ نجیبہ اس کو آف کرو۔ بہت ہاں، اب میرے سے کون؟ شازیہ ہے یا کوئی اور ہے؟ جی سر میں ہوں سر۔ چلیے پھر مجھے کیا سوال کیا تھا یہ بولیے۔ سر آپ نے کہا کہ اس میں جو پلورل کیوں ہے؟ کون ہے پلورل؟ میں ہوں، آپ ہیں؟ سر یہ الہ ہے تم سب کا۔ میں نہیں پوچھا، میں الہ حکم نہیں پوچھا، بہت کلیئر ہے۔ سر پھر میں پوچھا اوکے سر، پھر آپ فقالو۔ سوال دو۔ او خالو انہوں نے کہا۔ ہاں اوکے انہوں نے کہا، اوکے تو ہاں یہ تو سر سامری مل کے ہی کیا ہوگا۔ سامری نے لائک سر سامری کے بھی تو فالوورز ہوں گے نا جنہوں نے مل کے پلان کیا ہوگا۔ سر پتہ نہیں۔ یہ سر میں بتاؤں؟ تمہارے ذہن میں اس وقت جو ہے وہ کچن کام ہے سر، یا کیا ہے نہیں معلوم۔ اچھا ابھی آف کر سر لو۔ 8 o'clock سے کام کر رہی ہوں، سوری سر۔ ہاں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا کون ہے۔ ابھی میں بتاؤں کون ہے؟ یہ فاطمہ۔ یہ کیا؟ سر میں جی سر، راہیلہ۔ سر کیا یہ قوم کے گمراہ لوگ تھے جو کالو جو ہیں؟ اب بتا رہے میرے سے پوچھ رہے ہیں۔ سامری کے لوگ ہیں سر۔ اچھا کتنے لوگ تھے سامری کے؟ اس کا ایک گروپ تھا۔ گروپ تھا سر، گروپ بول رہا ہے۔ اچھا وہ کہاں سر سے میں معلوم ہوا آپ کو؟ الہام ابھی ہوا یا پہلے سے تھا؟ سامری کا ایک گروپ تھا۔ فیملی ہے نا سر سامری کی، سر اس لیے میں ایسا کروں۔ اچھا آف کر لو۔ اور کون ہے؟ یہ سر کون ہے؟ میں ہوں راہیلہ۔ ہاں بولیے سر بولیے۔ صرف 12,000 جو 6 لاکھ آدمیوں سے صرف 12,000 آدمی جو تھے وہ گمراہ نہیں ہوئے تھے، ورنہ سب کے سب سامری کے ساتھ گمراہ ہو گئے تھے، سب کے سب۔ کیونکہ میرا جب سوال یہ کیا ہے راہیلہ؟ میرا سوال کیا ہے؟ فقالو میرے سوال کا جو کو ہے یہ دہرائیے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں فقالو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا، کیونکہ یہ جمع آ رہا ہے تو یہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا، ہمارا اور موسیٰ کا۔ ایک انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے اور یہی موسیٰ کا بھی ہے۔ فقالو بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا اور کوئی؟ ہمارا جی سر نہیں، میں کچھ غلط نہیں کہنا چاہتی، کیونکہ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے گمراہ لوگ اور سامری سب نے مل کے یہ بولا۔ نورجہاں مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ سامری کے لوگ ہیں یہ۔ اچھا یہی باریکی ہوتی ہے قرآن سمجھنے میں۔ دیکھیے
ایک چیز فتنہ بڑھ کے سامنے آ گیا، اب اس کے بعد جو فتنے میں مبتلا ہوئے ان کی زبان سے یہ بات نکلی، وہ ساری تعلیم جو موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، جو پورا وہاں پر مصر میں ان کے ساتھ اللہ نے مہربانیاں کی تھی، سب بھول گئے۔ اور جیسے ہی اس بچڑے کو آوازیں کرتے ہوئے سنا تو ان کے منہوں سے یہ نکلا، ھذا الہکم، الہنا نہیں کہا، بلکہ خود بھی بھٹکے اور اپنے ساتھ جتنے تھے، یہ یقیناً وہ بنی اسرائیل تھے جو اس کرشمے کو دیکھ کے، اس فتنے کو دیکھ کے فوری متاثر ہوئے، اور اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی، ایک ہی خاص بات تھی کہ وہ آواز کر رہا تھا، وہ آواز کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ سامنے آیا، جن کے ساتھ شیطان تھا، وہ اس میں تھوڑا سا ریلا نے صحیح بات کہی کہ وہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے، لیکن کیوں کہے وہ یہ خالو، یہ کوئی اس کے سامری کے لوگ وغیرہ نہیں تھے، یہ کام تو شیطان کے بہکاوے میں آ کے سامری کر چکا تھا، وہ بچھڑا بھی بنا لیا، اس کے جو طریقے سے بنایا تھا، آواز کے بھی ترکیب نکال دی۔ جب لوگوں کے سامنے وہ رکھا گیا اور وہ بچھڑے کی طرح پکارنے لگا، تو وہ لوگ جو اس کو دیکھے ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، ھذا الہکم، حالانکہ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ الہنا، نا، یہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارا الہ ہے، لیکن انہوں نے خود بھی بھٹکے، دوسروں کو بھی بھٹکایا۔ پہلی بات ان کی زبان سے جو نکلی یہ کرشمہ ہے، یہ بچھڑا ہے تو سونے کا، لیکن جاندار بچھڑے کی طرح آوازیں نکال رہا، یہی ہمارا الہ ہو سکتا۔ ٹوٹلی کنفیوزڈ، اب وہ جو ہے اس سے بھٹک گئے۔ اب سمجھ میں آ رہا خالو کون ہے؟ یہ نہ سامری کے لوگ ہیں، بلکہ وہ لوگ جو فوری ٹرانس میں آ گئے، فوری ٹرانس میں آ گئے۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام سے آنے کے بعد دیکھے تھے کہ وہ قوم کچھ بچھڑے کی یا کسی کی عبادت کرتی ہے، تو اس وقت انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمائش بھی کی تھی طور پہ جانے سے پہلے، ہمارے لیے بھی ایک الہ مقرر کر دیجئے ان لوگوں کی طرح تاکہ ہم بھی، اور پھر ان کو بہت لے دے کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے کہ اتنے تمام آزمائشوں سے گزر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی نشانیاں دیکھ کے تم آئے ہو اور پھر ایسی فرمائش کر رہے ہو کہ تم کو ایک الہ بنا کے دے دیا جائے۔ ان کے رگ میں بسی ہوئی تھی، ان کے نیچر میں وہ شرک بسا ہوا تھا۔ تو جب انہوں نے کوئی چیز کو جو نیچرل نہیں تھی، ان نیچرل تھی، ایک عجیب طور پہ ایک بچڑا ان کے سامنے آ گیا، تو سارے کے سارے اچانک پکار اٹھے، ھذا الہنا نہیں کہا، بلکہ دوسروں کو بھی بھٹکایا کہ یہی تم سب کا الہ ہے۔ Is it clear؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ There we have to ponder، اسی کو تدبر کہتے ہیں کہ یہ اگر سامری کہتا تو فقال، سامری کی تقریر ہوتی تھی، اور یہ بات کنٹینیو ہے، وہ الہ موسیٰ فنسی۔ Is there any doubt in my explanation کہ یہ نیچرل جس کے اندر شک بسا ہوا ہے وہ یہی کہے گا کہ یہی ہے میرا خدا، یہی ہے میری بات سننے والا، دیکھو کیسے نیچرل بچڑے کی طرح پکار رہا ہے میرا خدا۔ استغفر اللہ، ہے تو سونے کا لیکن آواز کیسی نکال رہا ہے؟ بچڑے کی طرح نکال رہا ہے، وہ اندر سے شرک بول رہا تھا۔ چلیے جی سر، راشدہ سمجھ آئی یہ بات؟ جی سر سمجھ آ گیا۔ چلیے پھر اس کے بعد کا ٹکڑا کیا ہے؟ وہی الہ موسیٰ، الہ موسیٰ ونسیہ، وہ بھول گیا۔ کون بھول گیا؟ نسیہ روٹ ورڈ، موسیٰ بھول گیا، اس کا فاعل ہو گیا۔ اب سر نحو کروں؟
یہ کیا ہے میری سمجھ میں نہیں آیا. وہ الہ موسیٰ نسیہ کیا ہے؟ یہ موسیٰ کا بھی الہ ہے اور وہ بھول گیا ہے اس کو کہ یہ اس کا مطلب موسیٰ کا بھی خدا ہے. میری سمجھ میں نہیں آیا. آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو میں سمجھا تو میری سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کو سمجھانا چاہیے. مجھے بھی نہیں، آپ سمجھائیے ہاں سر. نہیں میں نہیں سمجھاؤں گا، اور کوئی میرا استاد مل جائے گا کہیں نہ کہیں سے. ہمارا جی سر. سر وہ یعنی موسیٰ علیہ السلام بھول گئے کہ ان کا الہ جو ہے وہ یہ بچڑا تھا، وہ اس چیز کو بھول گئے ہیں کہ اصل میں الہ تو یہ ہے. ٹھیک ہے. کہاں چلی آئی ڈونٹ نو، آواز نہیں آ رہی. اب دیکھیے اس کے بھی کئی معنی نکالتے ہیں مفسرین. یہ حاضہ الہکم تک تو یہ فقالو ہو گیا ہے نا. اب اس کے بعد جب کوئی بھٹکتا ہے تو اس کو تھوڑی سپورٹ ہونا چاہیے. بھٹکنے والے کو تھوڑی سپورٹ ملی تو اس کو ہاں میں ہاں بھرنے والا یا اس کو بات کو آگے بڑھانے والا کوئی ہونا، اس کی ہمت افزائی. پیچھے سے پیٹھ ٹھوکنے والا کوئی رہا تو وہ بھٹکنے والا پوری طرح سے بھٹک سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھٹکنے والے کو بھٹکانے والا تھوڑی سپورٹ کرنا پڑتا ہے. اس کے اندر جب کوئی خیال آیا تو اس کو پختگی دینا پڑتا ہے. اس کی پیٹھ تھپک کے بالکل تم جو کہہ رہے ہو صحیح ہے، تم نے اعلان کر دیا ھذا الہکم. اب اس کے بعد یہ وا آ گیا، یہ کنجکشن ہے. اب یہ سامری ہے، وہ ان کو یہ پھر ان کی پیٹھ تھپک رہا ہے. ارے تمہارا نہیں، تمہارا ہی نہیں، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی الہ ہے. اب یہ نسیہ کے بارے میں بھی کنٹروورسی ہے، اور وہ یہ کہ سامری بھول گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو، یا پھر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا تھا خدا یہاں ہے، اور ڈھونڈنے کے لیے کوہ طور پہ جا کے مہینے بھر سے بیٹھے ہوئے، 40 دن سے بیٹھے ہیں، خدا کو تلاش کر رہے ہیں طور پہ. خدا تو ان کا یہی ہے، اس کو بھول کے چلے گئے. یہ پیٹھ ٹھوکی جا رہی ہے پیچھے سے، اور یہ پیٹھ ٹھوکنے والا سامری ہے. یہاں ھذا الہکم، یہ اچانک ان کے اندر سے ان کا شرک بول پڑا جیسے ہی اس بکری کو دیکھی. اس کے ساتھ ہی ان کو شے ملی، ان کی بات کی تصدیق کے لیے سامری نے اس میں کچھ اور ایڈ کیا. یہ تمہارا ہی کہاں، یہ تو موسیٰ کا بھی خدا ہے. اس کو یہاں بھول گئے، یہاں خدا رکھ کے پہاڑ پہ جا کے بیٹھے ہوئے 40 دن سے خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں. دونوں طرح سے تفسیروں میں اس کا ذکر آیا ہے کہ یا تو یہ سامری کہہ رہا ہے، سامری ہی کہہ رہا ہے، اور وہ جو ہے فتنے کو آگ دے رہا ہے، فتنے کو بھڑکا رہا ہے کہ جب انہوں نے ان کا شرک اندر سے بول اٹھا کہ یہ ہمارا، یہ تم سب کا خدا ہے، تو اس نے سپورٹ لگائی. وہ الہ، ارے تمہارا ہی کیا، وقت کے جو نبی ہیں اس وقت جا کے طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کو یہاں چھوڑ کے جا کے وہاں ڈھونڈ رہے ہیں. انہوں بھول گئے تھے کہ ان کا بھی خدا یہی ہے، تمہارا بھی خدا یہی ہے. کچھ سمجھ میں آئی بات ہمارا؟ جی سر سمجھ میں آ رہا ہے. جی سر. راشدہ جی سر سمجھ آئے. چلیے اب اس کے نحو جلدی کر دیجئے. فا حرف ہو گیا جو کہ کنیکشن ہے پچھلی آیت سے. اخرجا، خرجا اس کا روٹ ورڈ ہے. اخرجا جو ہے وہ ہو گیا. نحو میں سب کر لیا، اب وہ ساری صرف میں سب کر لی. نحو کریے جلدی، میرے پاس 7 منٹ ہے. لاہم جار مجرور متعلق خرج. اخرجا ہو گیا، اجلن اس کا مفعول ہو گیا. کس کا؟ اس کا کس کا؟ اجلن مفعول خرجا. خرجا. اخرجا. جسدن جو ہے اجلن کا حال ہو یہاں جائے تک بات ہوگی نا پوری. یہ فعل، فاعل، متعلق، جی مفعول. مفعول. چلیے پھر اس کے بعد یہ ٹکڑے کو آپ نہیں لگانا چاہ رہے تھے، میں زبردستی سلیش لگوایا. کیوں لگایا؟ آپ اسے مبتدا بنانا چاہ رہے ہیں.
نہیں مبتدا تو نہیں ہے. جسد لہو. جسد جسم تھا. جسدن جسدن سر اجلن کا صفت نہیں ہوگی. ہاں اس کی صفت ہے کہ وہ جو بچڑا نکلا وہ کیسا تھا. جی صفت ہو گئی. لاہو جار مجرور متعلق اجلن ہو گیا. ہاں خوارن بھی متعلق اجلن ہی ہوگا کہ نہیں. اسم جو ہوگا لہو خوارن جو پورا ہوگا. لاہو لہو خوارن کس کے لیے آیا؟ لہو کہاں جا رہا ہے؟ ہو اجلن کے لیے آیا سر. ہو اجلن اجلن کے لیے. پھر یہ لہو کیوں آیا ہے یہاں پر؟ لہو جس کے لیے جسم تھا جس کے لیے جسم تھا جس کے لیے خوار خوار کے لیے بھی آ رہے ہیں. لہو خوار جس کے لیے آواز گائے کی آواز تھی بیل کی آواز. خوارن بیل کی آواز. نہیں سمجھ رہے. سر جار مجرور ہو گیا یہ تو اجلن کے لیے آ گیا نا. ہو تو دیکھیے یہاں پر فخرج لہم اجلن میں بالکل بات کلیئر ہو گئی صحیح کہ وہ نکالا. یعنی نکالنے والا کون ہے؟ ہے. سامری ہے. سامری ہے. کیا نکالا؟ ایک بچڑا نکالا. بچڑا وہ نکالا. سارا محذوف ہے. کہاں سے نکالا؟ وہی سونے میں سے نکالا جو سارا بنی اسرائیل گڑے میں ڈال دیے تھے. اب یہ بچڑے کی خصوصیت کے لیے لہو اس کے لیے there were two things in it. جو خالی بچڑا نکالتا اس تو کا کوئی خاص جسم بھی بات تھا نہیں اور تھی. اس کی آواز بھی تھی. ہاں جسدن جست بھی تھا اس کو جسم بھی تھا اور آواز بھی تھی. آواز نکالنے والا جسم والا مکمل بچڑا نکالا. وہ بچڑا نکالا لہو یہ متعلق ہے نا. اور جو ایک ایسا نکالا جس کا جسم بھی تھا اور قوارن بھی تھا جس کا. اور پھر اس کے بعد اس کو دیکھتے ہی جس کے اندر شرک تھا وہ ان کی آواز اٹھی. فقالو وہ سارے کے سارے جو شرک پال رہے تھے جن کی خواہش تھی کہ ان کو بھی ایسا معبود بنا کے دے دیا جائے انہوں وہ چلا اٹھے ھذا الہکم یہی ہے ھذا الہ الہکم یہی یہی ہے تمہارا الہ ہے. تو اب یہاں بیچ میں سے آ کے سب انہیں اس کو سپورٹ دے رہا ہے اور آگے شیطان اس کو بھٹکا رہا ہے. انہیں لوگوں کو بھٹکا رہا ہے. انہیں بول رہا ہے کہ تائید میں ایک نعرہ تم بھی لگاؤ. یہ کہہ رہے ہیں کہ الہ حکم دوسروں کو یہ ہے تمہارا الہ. بیچ میں سے سامری ان کو ہاتھ دے رہا ہے. پیٹ تھپک کر رہا ہے الہ موسیٰ. ارے یہ تمہارا کیا موسیٰ کا بھی الہ یہی ہے. استغفر اللہ. چلیے الہ موسیٰ فنسا کیا ہے یہ؟ فا حرف ہو گیا. نسا جو ہے نسا نسیہ اس کا روٹ ورڈ ہے. وہ بھولا تو کون اور فائل اس کا موسیٰ کی طرف موسیٰ فائل ہے. چلیے اگلی آیت کریں. ختم. اس میں اور کیا ہے؟ بالکل یہ بات آگے بڑھتی جا رہی ہے. یہ سارا واقعہ ہوا. ابھی 2 آیتیں ہوئی جس میں یہ پہلے تو انہوں نے سوال کیا تھا. اس سوال کا تفصیلی جواب وہ بنی اسرائیل دے رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ اب سامری سے بھی سوال ہوگا, ہارون علیہ السلام سے بھی سوال ہوگا, پھر موسیٰ علیہ السلام کیا ایکشن لیں گے وہ بھی ہوگا, اس بچڑے کا کیا کریں گے. پھر قوم کچھ دن کے لیے راہ راست پہ آئے گی, پھر بھٹکتے جائے گی. وہ سورہ بقرہ میں بھی پڑھے ہیں, بہت سی صورتوں میں ہے. 2 آیتیں سمجھ میں آ گئی کلیئر؟ جی سر. چلیے جسٹ 1 minute left. I don't think we can do 89. جی میں سب دعا کرو اور کیا ختم کریں گے. Is it clear now? جی الحمدللہ سر. بہت اچھی, ویری گڈ. کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے؟ 1 منٹ ہے میرے پاس. سر الہ موسیٰ مضاف مضاف الیہ ہوگا. کیسا ہوتا بیٹا؟ الہکم تو ہے ہاں تو الہ موسیٰ موسیٰ کا خدا 2 اسم مل کے مضاف مضاف الیہ.
یہ ویسا نہیں ہو رہا. مضاف مضاف الیہ کہیں بھی نہیں لگا سکتے. یہ اس کے ساتھ آ کے ایک الہ کی تعریف الہ حکم میں اس کے ساتھ یہ جو ہے اس کو جوڑا ہے. انہوں نے جب یہ مان لیا کہ تمام بنی اسرائیل کا خدا ہے تو اس نے اس کو ایک اور شوشہ دیا, اس کی پیٹھ تھپکی ان ساروں کی, اور کہا کہ یہ الہ لاہو ہے نا. اللہ میں جیسا ہا ہے ویسا ہے, یہ الگ ضمیر کے طور پہ نہیں ہے. اللہ الہ الہ سے ہے, لاہو یہ پیش کے ساتھ ہے, یہ الگ ضمیر نہیں لیں گے. اللہ جیسا, اللہ میں جیسا ہے, ٹھیک ہے. جی اور پھر اس کے بعد وہ موسیٰ اور نصیحہ میں فعل فاعل کا ڈفرینس ہے. اوکے کمان حمیرہ. یا اللہ تعالیٰ نہیں آ رہی میری آواز؟ کیوں؟ کیا ہو گیا؟ تم اپنا اسپیکر کیوں روکتے رہے نکالو. اللہ تعالیٰ کیوں روک دے رہے ہیں پکارے تو؟ تم یہ کان میں دونوں لگا. ارے کیا ہو گیا اس کو؟ سر میرا فون کنیکٹ نہیں ہو رہا اصل میں. اب آ رہی ہے میری آواز؟ بہت اچھی آواز آ رہی ہے تمہاری. اچھا ٹھیک ہے سر. اوکے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ پاک پروردگار, جو کچھ ہم نے پڑھا, جو سمجھنے کی سیکھنے کی کوشش کی, اس کوشش کو ہم سے قبول فرما لیجئے. اس میں ہماری مدد فرمائیے, اس کو ہمارے لیے آسان فرما دیجئے. ہمارے سینوں کو کھول دیجئے, ذہنوں کو کھول دیجئے, تاکہ اور اس کی تعلیم کو اپنی زندگیوں پہ اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ثابت قدمی عطا فرمائے, اور اس میسج کو جہاں تک ہو سکے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس میں جو غلطیاں ہو گئی اسے معاف فرما دیجئے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سر عائشہ مظہر کی بہن کی ڈیتھ ابھی ہو گئی. کون انا للہ و انا الیہ کون؟ راجعون. سر وہ مظہر بھائی کی جو وائف ہیں عائشہ, جن کی امی کی ابھی تھوڑے 1-2 مہینے اچھا پہلے وہاں ڈیتھ پر ہوئی تھی. انڈیا میں. ان کی بہن سعودی عرب میں تھی سر, ان کو بھی کینسر ڈائگنوز ہوا ہوا تھا. راجعون. جی سر ابھی خبر آئی ہے, تو ذرا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, ان کا آخری سفر آسان فرمائے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ سر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.